अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपनी बात करते हैं नाज़रीन मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ मामलात पर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। आपकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम्स में होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ आपके सवालात मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। और मुख्तसर वक्त में कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। मुल्क भर से पैगाम मौसूल होते हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ तमाम देखने वालों का कि प्रोग्राम देखते भी हैं, सराहते भी हैं, हमें बर्दाश्त भी करते हैं और साथ साथ अपनी राय का इजहार भी करते हैं और सवालात ख़ास तौर पे भेजे जाते हैं और हमेशा ही गुजारिश की जाती है कि प्रोग्राम में सवालात को ज़रूर शामिल किया जाए। तो ये आप तसल्ली रखिए कि कोशिश हमारी हमेशा से यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों के जो पैगामात हैं उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। बहरहाल इसके ऊपर आज जो सियासी नौइयत के मामलात हैं गुफ्तगू ज़रूर होगी, सेहत के हवाले से भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी और साथ साथ जो इस वक्त जारी सूरत हाल है जिसके ऊपर ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में ज़्यादा आजकल बात हो रही है, उन हवालों से प्रोग्राम में गुफ्तगू करना ज़रूरी है। ये वो मामलात जो ज़्यादा आजकल ज़ेर बहस आ रहे हैं, उसको सोशल मीडिया की ज़बान में हम कहते हैं, जो टॉप ट्रेंड पर हैं, जो ट्रेंडिंग हैं, उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बहरहाल इसकी अहमियत अपनी जगह है। सोशल मीडिया की अब ये नई बहस का आगाज़ हो चुका है कि जी सोशल मीडिया की अहमियत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कम है या प्रिंट मीडिया की शायद उससे कम, वो तमाम चीज़ें हैं। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करें और साथ साथ देखने वालों ने बहुत सारे मामलात की निशानदही की है, ख़ास तौर पे जो इंतखाबात का सिलसिला शुरू होने वाला है कैंटोनमेंट के हवाले से, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। इसके ऊपर पिछले प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू हुई है, इसके हवाले से भी चंद पैगामात मौसूल हुए हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी हैं, एकदम से तमाम लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से बात ज़रूर करेंगे। साथ साथ जो बारिश के बाद हमेशा सूरत हाल रहती है, अमूमन हम कराची के हवाले से बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी के अंदर बड़ी ज़ोरदार बारिश हुई है और बारिश के बाद जो नुकसानात हुए हैं उसके ऊपर भी पैगामात मौसूल हुए हैं। यकीनन उसके ऊपर आज बात करना ज़रूरी है। आज हमारे बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, तालीम के मामलात हों या कोरोना वायरस की वजह से जो अब तक की सूरत हाल है इस हवाले से हो या सियासी मामला, तो मुख्तलिफ़ हवालों से आज प्रोग्राम में उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक और बड़े ख़ास मेहमान, एक मेहमान तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे और एक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। हम कोशिश करेंगे उनको भी शामिल गुफ्तगू करें, उनका भी तारुफ आपसे करवाऊँगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं अनवर खुर्शीद साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो कुछ थोड़ी ख़बरों के हवाले से गुफ्तगू हो जाए। पीडीएम एक जाना पहचाना एक नाम बन चुका है, एक नया सियासी मुहाज़ खुल चुका है। अगले दिन शहर कराची के अंदर भी एक जलसा हुआ और मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से बात हुई, तकरीरें मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की सुनने का मौका मिला, लेकिन ये वही बातें दोहराते आए जो माजी में हमेशा होती रही हैं। हुक्मरानों के हवाले से मौजूदा इस वक्त जो मौजूद हैं उन पे तनकीद की गई, नैब के हवाले से बात होती रही और गर्ज़ ये कि वो सारी बातें जो पिछले गुज़िश्ता शायद 2.5 या 3 सालों से हो रही हैं किसी न किसी अपोजिशन की शक्ल में, वही बातें होती रही हैं। सवाल ये करना चाहूँगा आपसे, इन तमाम तकारीर से हासिल क्या है? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। हमारे एक देखने वाले उन्होंने पैगाम ये भेजा कि इस तमाम जो तकारीर का सिलसिला जारी रहा, कोई अवामी मसाइल के हवाले से बात नहीं हुई, उसको कैसे हल किया जाए ये बात ज़रूर होती रही कि महंगाई हो रही है, लेकिन किसी ने कोई हल तजवीज़ नहीं किया या कोई ऐसे हिकमत अमली के हवाले से निशानदही नहीं की गई कि जिसमें ये तय पाया जाए कि किस तरह महंगाई को कम करना है, किस तरह सूरत हाल को बेहतर बनाना है। कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई। गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर ज़रा तबसरा कीजिए कि आपने ये जो सारे मामलात हैं या इस वक्त जारी सूरत हाल है उसका कैसे जायज़ा लिया, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीडीएम दोबारा मुतहर्रिक हुई है। पहले शहबाज शरीफ साहब जो थे, जब पिछले पीडीएम जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और फिर निकल गई, तो उस वक़्त उसमें
शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अंदर थे, जेल में थे, जिसकी वजह से वो मुतहर्रिक नहीं हो सके। जी। और अपेरेंटली लगता तो ये था कि वो जानबूझ के जेल में थे, अच्छा। क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून को तोड़ के मुस्लिम लीग मीम और शीन का जो मामला चल रहे हैं वही हैं। अब वो बाहर आए तो अभी नाम तो नून का चल रहा है, मगर वो शीन के प्लेटफार्म पे बात कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे जो इनके आपस में कारकुन है, वो आपस में जब भी कराची में पिछले 2-3 दफ़ा हो चुका है, आपस में तसादम हो चुका है इन दोनों शीन और नून का। तो ये एक तो बात ये थी। दूसरा पीडीएम में वो जोर ही नहीं रहा कि पीडीएम अपने बनाने वाली पार्टी के बगैर पीडीएम कैसे चल सकती है, यानी कि पिवट जो उसका फोकल जो उसका न्यूक्लियस है वो है ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और मौलाना फजल रहमान तो और अभी जो शहबाज शरीफ की इस वक्त कल जो कराची में आके जो पोजीशन थी, इन दोनों की पोजीशन हमने जो एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं, ना 3 में ना 13 में, ये तो 23 में भी नहीं, 23 में नहीं, कल 23 में भी ये लोग नहीं थे। बहुत खूब। हाँ, तो अब इनका जो मेट्रो जी मैंने चलाई 2012 में, हमने स्टार्ट कर दी लाहौर में, और 2012 से लेकर उसके बाद आपकी हुकूमत थी वहाँ पे कराची में, आप 3 साल लगे रहे, 3 साल में आपने कराची में ना चला सकी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाक को मोरद इल्ज़ाम ठहराती है, जो हमारी मेट्रो और ग्रीन लाइन जो है इसके ऊपर, उसको भी अभी 8 साल हो गए हैं इस पार्टी को भी यहाँ पे कराची के अंदर, सिंध के अंदर हुकूमत करते हुए, ये ना कर सके। तो इन लोगों की आपस की टसल की वजह से ही जब देखें जब मुल्कों पे हमले होते हैं और दूसरी फ़ौजियाँ आके कब्ज़ा करती हैं ना, वो तब भी कि मुल्क अंदर से कमज़ोर होता है जी। इसी तरह कराची शहर को अंदर से कमज़ोर कर दिया गया। कराची शहर के तकरीबन 2.5-3 करोड़ अवाम जो है ना, वो रास्ता देख रहे हैं किसी मसीहा का। उनको जिस तरह सिंध के जब राजा दायर की हुकूमत थी, उस वक्त जब मसीहा के लिए वो औरतों ने कोई ख़त लिखा और वो मोहम्मद बिन कासिम आए, तारीखी किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, जो भी उस वक्त थी कहानियाँ सच है झूठ है जो भी है, उसी तरह की सिचुएशन अभी यहाँ कराची शहर के लिए बनी हुई है कि अपने मसीहा को ढूंढ रहे हैं कराची के लोग कि हमारे मसाइल किस तरह से हल किए जाएँ। वो मसीहा जो हैं वो तीनों जो है ना, वो आके पहले तो 2 थे, आज कल से तीसरा भी एक आ गया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कराची की सड़कों पे घसीट दूंगा, जो भी कराची को ठीक करेगा उसको मैं देख लूँगा, इस किस्म की बातें। तो अब ये तीसरी एक एंट्री होगी है कि जी मैं कराची को ठीक कर दूंगा। तो कराची के लोग पूरे पाकिस्तान को एक तरफ रखा जाए और कराची को एक तरफ रखा जाए, ये मिनी पाकिस्तान है और पाकिस्तान की पूरी मैशियत जो है वो कराची से चलती है तकरीबन। और उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं कि वो सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है, वो किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। अभी जब इलेक्शन होंगे और होंगे 2023 में जी, तो उस वक्त भी आप देख लेंगे कि कराची के लोग इन मुस्तरद जो लोगों को करेंगे, लाजमी करेंगे, जो मर्जी कर लें। ये कंटोनमेंट बोर्ड के जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, होने वाले हैं ये 12 सितंबर को, या इसके अलावा अगर कोई लोकल एक आध नेशनल असम्बली की या सूबाई असम्बली की सीट पे कोई इलेक्शन हो जाता है तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, उसको क्राइटेरिया बना के हम बात नहीं कर सकते। जनरली जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बारे में बात होगी, तो उसमें मैं नहीं समझता है कि अब तक की कारकर्दगी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर कराची के अंदर ऐसी है कि वो अगली गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाएंगे। चाहे जाए कि अभी इनके पास 2 साल हैं, इस 2 साल में कोई ऐसा काम करके तो जो मर्ज़ी हो जाए, बेशक वो उनके फेडरल के क्या कहते हैं खार में, जेलिसी में, या उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ कर दें, या वो लोग इनको नीचा दिखाने के लिए कुछ कर दें, कर तो दे ना, इस कराची की आवाम के लिए कुछ कर दें। तो ये पीडीएम जो है, बात पीडीएम की हम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब का लाए कराची में, और कराची में आके कराची से शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कुछ लेना देना नहीं है।
اور سب سے بڑی بات کل کے جلسے میں ایک ایسی بات ہم نے دیکھی اور سنی اپنی آنکھوں سے کہ وہ جو جماعت یہ والی جے یو آئی کے جو رہنما تھے راشد صاحب مولانا راشد، انہوں نے اعلان آ کے بتایا کہ جی ہماری جو جلسہ ہوگا اس میں خواتین نہیں ہوں گی۔ اب جیسے انہوں نے یہ بات کی تو ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ یہ پاکستان میں بات کر رہے ہیں یا وہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے والے افغانستان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی افغانستان کے جو طالبان ابھی آئے ہیں انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو یہ کامیاب بھی رہیں گے۔ انہوں نے خواتین کو اسمبلی میں، ورک پلیس پہ سب کچھ انہوں نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک طریقہ کار ہوگا شریعت کے اندر رہ کے وہ تمام عورتیں اپنا تمام کام، پہلے تو بالکل فنیٹک تھے نا کہ عورتیں نہیں ہوں گی، تو کل تو یہ جے یو آئی نے خود کہہ دیا کہ جی ہمارے جلسے میں عورتیں نہیں ہوں گی، اور بعد میں جب جلسہ ہوا تو اس میں دکھایا گیا کہ 25-30 پتہ نہیں کتنی اتنی سی عورتیں کہیں سے آ گئی تھی غلطی سے تو وہ بیٹھ گئی تھی، باقی وہاں پہ لیڈیز پولیس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ پی ڈی ایم کا موٹیو کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ جی مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم پرائم منسٹر سے استعفیٰ چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک عقل کی بات کریں، آپ کوئی ایسی بات کریں جس سے آپ کے پارٹی کے جو آپ کے کارکن ہیں، آپ کی پارٹی کے ووٹر ہیں، سپورٹر، میں جے یو آئی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو تو وہ تو آپ پہ نہ ہنسے نا، ٹھیک ہے مدرسے کے بچے وہ ان کو تو پتہ نہیں، بیچارے چھوٹے ہیں، ان کو نہیں پتہ، مولانا جو کہیں گے صحیح کہیں گے، مگر پی ایم استعفیٰ دیں، پی ایم استعفیٰ دیں، کس بات پہ استعفیٰ دیں؟ کوئی آپ آ کے ایجنڈا پوائنٹ رکھیں، آپ اسمبلی میں تو ہیں نہیں ہیں، چلیں آپ کی جو جماعت کے جو لوگ ہیں اسمبلی میں ایک آدھ ہیں ان کو بتائیں، جائیں۔ مہنگائی پہ بات شروع کرتے ہیں، مہنگائی ہوگی مگر اس کا کوئی حل بتانے والے نہیں ہیں کہ جی سڑکیں نہیں بن رہی، روڈ نہیں بن رہے، اس کا حل بتانے والے نہیں ہیں، صرف باتیں کرنے۔ تو باتیں کرنے کے لیے ابھی پی ڈی ایم اگر 2-3 جلسے کرے گی اس کے بعد یہ پھر بیٹھ جائے گی، پھر 2022 آئے گا، 22 میں پھر یہ کھڑے ہوں گے، پھر یہ دسمبر کا ٹائم دیتے انشاءاللہ الیکشن جو بھی جولائی اگست سپتمبر 2023 میں ہونے وہیں پہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب انور صاحب یہ فرمائیے کہ حکومت کی اگر کارکردگی کا جائزہ لیں 3 سالوں میں تو کوئی خاطر خواہ کارکردگی کسی شعبے میں نظر نہیں آتی، بہت سارے سوالات اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا بہرحال پھر ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور سوال پھر وہی یہی ہے کہ جب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات، ویسے تو بیانات ٹی وی شوز کے حد تک تو ہیں، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ کوئی لاہ عمل بنانا، حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا، وہ اس پوزیشن میں کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کیا جو اس وقت کیسز ان کے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف چل رہے ہیں، کیا یہ وجہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو پابند نہیں کر پا رہا ہے، یا جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہا ہے؟ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ چیز شامل کر لیجئے کہ کیونکہ اس میں ایک بڑی جماعت ہے جو ان کا جو ایک الائنس بنا ہوا ہے اس سے باہر آ گئی ہے، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہر شخص پاکستان میں، ہر سیاسی جماعت یہ خواب دیکھتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی کوئی نہ کوئی جگہ کسی نہ کسی طرح بن جائے۔ مقصد ایکچولی ہے کیا؟ کیونکہ عوام نے ان کو بھی ووٹ دیا ہے، ان کے پاس بھی ایک مینڈیٹ ہے، یہ بھی عواموں تک پہنچے ہیں، ذمہ داریاں تھوڑی سی مختلف ہیں۔ کیسے پھر عوام جو ہے ان کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ کیونکہ اگر حکومت ناکام ہوتی ہے یا ہوئی ہے لامحالہ، ذمہ داری ان کے اوپر بھی عائد ہوگی کیونکہ انہوں نے بھی اپنا کام ٹھیک طرح سے انجام نہیں دیا۔ اور شاید خیال میرا یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کہ عوام شاید اب ان معاملات کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، کہ ان سے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، مثال کے طور پہ شہر کراچی کی ایک بڑی چنندہ جماعت تھی، آج حکومت کا حصہ ہے، ان سے بڑی توقعات لوگوں کی تھیں، لیکن اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو آپ دیکھیں ان کا گراف کتنی تیزی سے نیچے آیا ہے، اور اگلے الیکشن کے لیے بڑی پوزیشن ان کی کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا تبصرہ کیجیے۔ یہ حکومت کی جو 3 سال کی کارکردگی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو بیسیکلی اگر ہم اندرون خانہ اندر جا کے دیکھیں تو کئی ایسے کام ہیں کہ جو شروع ہوئے ہیں اور وہ راتوں رات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھیں آپ کے ڈیمز بند رہے ہیں، آپ کی سڑکیں بند رہی ہیں، آپ کے کچھ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، وہ کہنے کو تو جو بھی کہے کہ میرا ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ پاکستان کے جو کچھ ایسے ہیں پروجیکٹس ہیں جن کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں
اور خاص طور پہ جو اپنے اپنے شعبے میں جیسے مواصلات کے وزیر ہیں یا فارن منسٹر ہیں یا ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں، جیسے ایجوکیشن کے دیکھیں ایک نصاب والے جو اصلاحات پہلے 70 سال 74 سال سے نہیں ہو رہا تھا، اس قسم کی جو چیزیں ان کو ایک ڈیٹا اس کا لے کے آ کے بیٹھ کے دو طرح سے اگر ٹی وی پہ ہی بتا دیں، کیونکہ ٹی وی ایک ایسا میڈیا ہے جس سے پھر آگے یہ الیکٹرانک میڈیا سے بعد میں سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا میں بات جاتی ہے، تو آ کے طریقے سے اچھی طرح اینکرز کو بھی چاہیے، جو جتنے بھی ہمارے لیڈنگ ٹی وی چینلز ہیں نیوز کے، ان میں جو لیڈنگ اینکرز ہیں وہ بھی ان چیزوں پہ بات کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں نا، وہ بھی زیادہ بیٹھتے اس لیے ہیں کہ جب ایک طرف اپوزیشن کا کوئی لیڈر بیٹھا ہو، کارکن بیٹھا ہو، اور دوسری طرف گورنمنٹ کا اور آپس میں لڑ رہے ہوں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو ان کو آ کے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آ کے اپنے پروجیکٹس کا بتائیں، نمبر 1، نمبر 2 پھر ان کو کمپیئر کریں کہ یہ ہمارے اتنے ڈیمز تھے، ان کے اتنے ڈیمز تھے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اپنے ساتھ اپوزیشن کا بھی کوئی بندہ، جیسے اکاؤنٹس کی اپنی فنانس کی مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہمارے وزیر خزانہ کے ساتھ، موجودہ وزیر خزانہ کے ساتھ مفتہ اسماعیل صاحب بیٹھ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ میں اس کے اوپر چاہوں گا ذرا مزید گفتگو کر لی جائے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ اس وقت جاری سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں انور خورشید صاحب، ان سے ہم بات کر رہے تھے ان تمام معاملات پر۔ انور صاحب، یہ فرمائیے، آپ نے نشاندہی کی کہ حکومت کے کام تو کہیں نہ کہیں جاری ہیں، لیکن اس کی تشہیر ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی۔ اب تشہیر کی جہاں تک بات ہوتی ہے، یہ کیا غلطی سمجھا جائے کہ گزشتہ دنوں جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس کے حوالے سے کچھ سلائیڈز، کچھ اشتہارات چلائے گئے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی گئی کہ یہ جتنی بھی سلائیڈز یا پروجیکٹس جن کی تشہیر کی جا رہی ہے، یہ ساری تصاویر پڑوسی ملک کی۔ اب یہ فرمائیے کہ جب ایسی صورتحال ہوگی اور اس طرح کے کام کریں گے تو کیوں نہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا جائے؟ اگر واقعتاً آپ کے پاس کام ایسے ہیں تو ان پروجیکٹس کے بارے میں بتائیے، اس کی صحیح طرح سے تشہیر کیجیے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو آپ کا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، یا منسٹری آف انفارمیشن کو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو آپ اس کی انکوائری وغیرہ کرائیں، اس کی جانچ کریں کہ یہ کیسے ہوا کہ آپ پڑوسی ملک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی تشہیر کرنا آپ نے شروع کر دی؟ فرمائیے۔ دیکھیں جی، میں تو اس کے بارے میں شاید مجھے معلوم نہیں ہے کہ پڑوسی ملک کے پروجیکٹس تھے جس پر انہوں نے تشہیر کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو انتہائی کیا کہتے ہیں، غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ اچھا، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، سوال بھی یہی ہے کہ اس کی تحقیقات کرا لی جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے، کافی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو اس کی انکوائری کیوں نہیں ہوئی، اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی کیوں بات نہیں ہے؟ اصل میں ابھی بہت ساری جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو ہماری پوسٹ آتی ہیں، آڈیوز، ویڈیوز اور تصویریں جو ہوتی ہیں، ان تینوں طرح سے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے کا سارا سچ ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ تو ہمارے پڑوسی ملک کے حساب سے ہے، جیسے کہ آپ ایک کچھ پچھلے دنوں میں ایک ایسی پوسٹ چل رہی تھی کہ پاکستان آرمی بہت اچھی ہے، پاکستان آرمی کا ہر سپاہی اچھا ہے، مگر تو چند ایک نام لے کے یا چند رینکس کو ایسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو اس میں یعنی کہ نہ کوئی فوج کو برا کہ نہ کوئی ادارے کو برا کہ، مگر وہ برا ہو بھی جائے۔ تو اس قسم کی جو پوسٹ ہیں وہ پہلے ان پوسٹ کی بھی تحقیق کی جائے نا، ٹھیک ہے، وہ کیا کہ ہر مومن کے لیے یہ بھی
बुरी है कि वो आज सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे ना पहुंच पहुंचाए, जाए। बहुत अच्छी बात। तो तहकीक करने भी बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को भी, मैंने देखा है यहाँ पे कई दफ़ा अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी ऐसी बातें लिखी जाती हैं जो वहाँ उनकी नहीं होती। जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं वो उनको देखना चाहिए। अब बात आप ये कह रहे हैं कि इस पर तहकीक करवाई जाए और इसमें किया जाए। असल में बात ये है कि जब गवर्नमेंट्स बनती हैं ना, ये गवर्नमेंट बनती है तो आम तौर पे पिछले कई इलेक्शंस में ये देखा गया है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको एक नंबर ऑफ़ सीट्स, नंबर ऑफ़ पीपल की ज़रूरत होती है, नेशनल असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में, इवन सेनेट में भी। तो वो जो आपको उतनी सीट्स, उतने लोग चाहिए होते हैं, उसके लिए आपने या तो इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया हो और इलेक्शन में तमाम इलेक्शन जीतने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हों उस पार्टी के, वो आपके बिल्कुल मातहत हों और आप चेयरमैन हैं, सदर हैं पार्टी के, या आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, या स्पीकर हैं, वज़ीर आला हैं, तो आप हेड हों पूरे। तो फिर तो आप बहुत सख्ती से भी काम कर सकते हैं। अब हो ये रहा पिछले इतने अरसे के कि आपको सबसे पहले अपनी पार्टी को जीतने के लिए आपने कुछ लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। आपके पास मिसाल के तौर पे 300 में से आपने 150 सीटें जीतनी हैं, तो आपको 75, 80, 90 बंदे बाहर से ला के अपनी सीटों को पहले जीतना। ठीक है। पहले तो यहाँ पे अब उनको आपने उसके बाद ले दे भी तो होता है ना, अगर आपने उनको लाया तो अब आप उनकी सुननी भी है। कोई मिनिस्ट्री दे दिया आपने, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई मशीर लगा दिया, कुछ कर दिया। दूसरा, जब आप अपना इलेक्शन विन कर जाते हैं, फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए गए ना आपको, अगर आपकी नंबर कम है तो आपको किसी दूसरी पार्टी को साथ मिलाना पड़ता है। ठीक है। जब इस तरह से आपको दूसरी पार्टियों को अपने साथ में लाते हैं या उससे पहले इलेक्शन में आप इस तरह से लाते हैं, तो उसके बाद आपकी पोजीशन यहाँ पे बैठे हुए कमज़ोर हो जाती है। वो एक्सप्लॉइट करते हैं आपको, वो पार्टियाँ आपको एक्सप्लॉइट करती हैं, वो लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर ये टसल और लेन देन और प्लस माइनस ऊपर नीचे ये चलता रहता है पूरे अगला जितना भी टर्नओवर होता है, 5 साल 4 साल जितना भी, उसमें ये चलता रहता है। वहाँ पे कुछ लोग जब ऐसा गलत एक्शन कर जाते हैं, कोई जानबूझ के होते हैं, कोई दानस्ता तौर पे होते हैं, कोई गैर दानस्ता तौर पे होते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, उसके बाद उनको कवर करने के लिए या उनको कि उनके साथ कुछ न हो तो फिर वो लोग सामने आ जाते हैं जिन्होंने ये किया होता है। इसलिए वो जो हुकूमत होती है वो उसको वीक हुकूमत इसीलिए वीक होती है ना। तो अभी जिस तरह के एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जहांगीर तरीन साहब के साथ जो की है, ये एक मजबूत काम उनका हुआ है, और वो भी कोई पता नहीं, जैसे कुछ लोग अपोजिशन वाले कहते हैं कि कोई डील हुई है। डील तो डेफिनेटली हुई होगी ना। डील का मतलब ज़रूरी नहीं कि डील का नाम हमारे एक लफ्ज़ का वो हमारे जहन में आए तो उसमें कुछ लेन देन ही हो, नहीं। ये भी तो हो सकता है भाई साहब थोड़ा सा इंतज़ार करो, आप साइड पर बैठ जाओ, देखो गवर्नमेंट चल रही है, मुल्क की खातर देखो, मुल्क की खातर तुम लोग कुछ नहीं करो तो हो सकता है जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा ठीक है मैं आपकी पार्टी नहीं, मैं मुल्क की खातर पीछे होता हूँ, ये भी एक डील है ना, गुड जेस्चर में एक डील है। तो ऐसे भी हो सकता है कि वो अपने मुल्क की और कौम की भलाई और बेहतरी की खातिर पीछे हो गए, वरना वो बाहर निकलते हैं या इधर से, जैसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जब पीडीएम जैसी पिछला उनका शुरू हुआ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में मौजूद थी, तो इन्होंने कहा था कि हम पहले इस्तीफ़े देंगे, और इस्तीफ़े देने से पहले उन्होंने कहा था कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को गिराएंगे। उस वक्त भी उनका जो उनकी कैलकुलेशन थी वो सही थी, पूरी थी। वहाँ पे मरियम सफदर साहिबा ने कहा कि जी मैं नहीं, हम नहीं ये नहीं करना चाहते। ठीक है। तो उस हिसाब से उनको जब वहाँ से इन्होंने नहीं किया, तो ये तरीक़ाकार होता है कि वो आपस में मुफाहमत की पॉलिसी या मसलहत होती है कुछ, तो कुछ इनको करते हैं, तो फिर ये इंक्वायरियाँ वगैरह नहीं होती। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, अगर गवर्नमेंट समझती है, प्राइम मिनिस्टर को तो सारे अपोजिशन वाले भी कहते हैं, उसको गैर लोग भी कहते हैं कि
بعض لوگ کہتے ہیں نا تنزیہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر ہے یہ کھڑا ہے، باقی پاکستان تحریک انصاف میں بھی وہی لوگ ہیں، اسی طرح کا کرپشن ہو رہا ہے، اسی طرح سب سے چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتے، مگر پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ اپنا ایسا ایک لایا عمل کریں کہ اپنے تمام جیسے رنگ روڈ کا معاملہ ہوا ہے، رنگ روڈ راولپنڈی کو سامنے لے کے آئے ہیں اور اس میں ابھی انکوائری چل رہی ہے، تعین بھی کر لیا کون کون اس میں انوالوڈ ہیں کیا، اس طرح سے یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے۔ اگر یہی کام پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا ہوتا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہوتا تو یہ انکوائریاں بیٹھی رہتی نہ ہوتی، تو یہ ہو گئی، یہ بھی ایک کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو۔ تو اس طرح سے یہ معاملات یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اس قسم کے معاملات ختم ہو جائیں، ایسے معاملات جس میں انکوائریاں نہ ہوں، جس سزائیں نہ ہوں، یہ چلتے رہیں گے، پتہ نہیں کب تک چلتے، جب تک دنیا یہ کام چلتے رہے، مگر ہونا یہ چاہیے کہ اس کی فوراً انکوائری ہونی چاہیے، فوراً رپورٹ آنی چاہیے۔ مگر دیکھا گیا کہ ہمارا میڈیا بھی، ہمارے تینوں قسم کا پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، صحافت، وہ تھوڑے عرصے بعد پچھلی بات کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اگلا ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے، پچھلی بات کو بھول جاتے ہیں اور وہ کیسز اور وہ چیزیں ساری پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کبھی کسی جگہ پہ کوئی بات ہو اچانک خیال آتا ہے ہاں جی وہ کیا ہوا تھا رنگ روڈ کا، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک معاملات ہیں، یہ بھی 2-4 دن بعد، کیونکہ اب بھی کوئی اور آج کوئی نئے، کل 1 ستمبر ہے، کل کوئی نئی چیز شروع ہو جائے گی، 6 ستمبر میں ہم بزی ہو جائیں گے، 7 ستمبر میں، 6 ستمبر میں، تو ستمبر کا مہینہ وہاں سے نکل، 11 ستمبر بھی آگے، تو ہم الیکشن آ رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، تو ہم لوگ ان میں بزی ہو جائیں گے، تو یہ پوسٹ ایک دن کے لیے آئی تھی اور یہ سارے سیٹ اسائڈ خود بخود ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ترجیحات میں شامل ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، اور شاید یہ بھی یہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو حکمراں جماعت میں لوگ موجود ہیں یا اپوزیشن میں جو موجود لوگ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف اس طرح کی کوئی چیز اگر سامنے آ بھی جاتی ہے تو وہ بہت جلد کسی اور اسٹوری کے آنے تک جو ہے وہ رہے گی، اور اس کے بعد وہ خود بخود ایک طرف ہو جائے گی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، اب جیسے بات ہو رہی تھی کارکردگی کے حوالے سے، آپ کی اپنی کیا ذاتی رائے ہے؟ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی مہنگائی اپنی جگہ ہے، اور سب سے زیادہ جن چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، وہ ماضی میں جو باتیں کی گئی تھی، خاص طور پہ کہ مہنگائی نہیں ہونے دوں گا، ڈالر کو نہیں بڑھنے دوں گا، جو ڈالر بڑھے گا تو شاید حکمراں چور ہوتے ہیں، پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھنے دوں گا، یہ تمام چیزیں وہ دعوے ہوتے رہے، لیکن نتیجہ اس کا بالکل برعکس سامنے آیا۔ دوسری طرف یہ کہ اب جس طرح سرکاری اداروں کے اندر، بہرحال اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن جس طرح ایک عدالتی آرڈر کے بعد لوگوں کو جس طرح نکالا جا رہا ہے، اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنی بڑی تعداد میں، جیسے گیس کمپنی کے اندر ہی ملازمین کو نکالا گیا، 2200 سے زیادہ ملازمین کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا، تو پھر لوگوں کو کیا ذریعہ معاش ہوگا؟ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ہر طرف سے، اور بڑی اس وقت جو معاشی مشکلات ہیں پہلے سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی معاملات آپ کے بری طرح متاثر ہوں۔ فرمائیے گا کہ پھر ایسی صورت میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ کو معیشت کو بہتر بنانے کے آپ دعوے کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ ایک روزگار کا مسئلہ اور معاشی طور پہ لوگ بدحالی کا شکار ہیں اور بری طرح جو ہے اس وقت مصائب کا شکار ہیں، کیسے ٹھیک کیا جائے، کیسے سلسلے کو بہتر بنایا جائے، یہ فرمائیے۔ یہ ہماری جو بے روزگاری، معیشت اور یہ مہنگائی، یہ 4-5 چیزیں جو ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تو جو خوشحال ملک ہیں ان کا انفراسٹرکچر کیا ہے، ان کی ایکسپورٹ امپورٹ کس طرح سے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنے ملک کے اندر جو آپ کی چیزیں، کوشش تو کی تھی پرائم منسٹر نے، وہ دودھ والا، بکری والا، مرغی والا، یہ جو باتیں کی تھی وہ اپنی جگہ پہ وہ صحیح تھی۔ صحیح ہے، میں اس طرح اس کی سے تائید کرتا ہوں۔ جو ایسی صنعتیں جو کہ ڈاؤن ہیں، جن پہ کارروائی کی ضرورت ہے، کسی کی جگہ پہ سبسڈی دی جائے، کوئی کسی بجلی کی مد میں، گیس کی مد میں، ان چیزوں میں دی جائے اور ان کو اوپر ابھارا جائے، ہنگامی طور پہ یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اپنی آپ جتنی ایکسپورٹ کو آپ جتنا زیادہ کریں گے، جتنی آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی، آپ کو وہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے ملک میں ترقی اور خوشحالی ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ جس طرح ابھی سی پیک کا ہمارا پروجیکٹ ہے، سی پیک کے ساتھ
گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی جو پروجیکٹ اناؤنس کیے ان پہ جلد از جلد کام شروع ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے پہلے کنسٹرکشن ہوگی. کنسٹرکشن میں بہت سارے لوگ جو ہیں کنسٹرکشن کے شعبے میں انڈکٹ ہو جائیں گے. اگر کہیں سے بھی کوئی نکلیں اس میں انڈکٹ ہو جائیں گے. عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام بھی اپنے بیٹھ کے کچھ ایسا سوچیں کہ کون سے ایسے شعبے ہیں کہ جس میں ہمیں زیادہ ہمیں اس طرف سوئچ اوور کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کا جو آپ کے لوگ جو گیس سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نکال دیے گئے گیس کمپنی سے میرے خیال 400 کے کتنے 2200 سے زیادہ ملازمین کو نکالا ہے. وہ جو ملازمین کو نکالا گیا ہے اس کو پہلے آپ اس کو بھی اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ وہ ملازمین ایکسٹرا تھے تو رکھے کیوں گئے. وہ بھی یعنی کہ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھر لو وہی سیاسی بھرتیاں. ٹھیک ہے جی اسٹیل مل میں ڈال دو, پی آئی اے میں ڈال دو, ہر جگہ پہ آپ جدھر جدھر آپ دیکھتے ہو کہ گورنمنٹ کے ادارے وہاں ڈال دو. دیکھیں نا ایک سیٹھ اپنی جب اپنے ادارے میں اپنی کوئی بھی اس کی جو ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر فیکٹری ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کے جتنے ضرورت کے ہوتے ہیں بلکہ ضرورت سے 10% کم بھی بندے کر کے تاکہ اس نے اپنا ذاتی ہوتا ہے. جب ایک شخص اپنے کاروبار کے لیے اپنے ادارے کو چلانے کے لیے ایسے کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو گورنمنٹ ابھی شاید کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کا بھی پیسہ وہ تو عوام کا پبلک منی ہے نا, اس کو بھی اس حساب سے دیکھ کے کرنا ہے کہ کتنے لوگ ہم ان کو کر سکتے ہیں, کتنوں کو روزگار دینا چاہیے, کتنے ضرورت کے ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے جو آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں سب سے اوپر تو آپ ہی کے کام ہے, یہ آپ کے ادارے ہونے چاہیے. آپ نے سوچنا ہے کہ انسان بے روزگار کیوں ہے, روٹی کے بغیر یعنی کہ ہیں اپنے اس لیول سے ایک غربت کی ایک لیول ہوتا ہے اس لیول سے بھی نیچے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کیسے آپ نے اوپر کرنا ہے. تو یہ تقریروں سے یا باتوں سے نہیں ہوتی ہے, ہنگامی طور پہ یہ بات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو اس کو لا کے ہائی لائٹ بھی کرے آپ نے کیا کیا. ایک دفعہ آ کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے آج ہم نے قرآن اندازی کر لی ہے, اتنے گھر ہم نے لوگوں کو دے دیے ہیں, اتنے گھر لوگوں کو دے دیے ہیں, تو بس اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں جی. تو یہ آہستہ 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 کوئی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کرنا چاہیے. باہر کے ملک ہیں جن کے اندر اس کی لیبر کی اور ٹیکنیکل جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے ان کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کے پہلے جاتے تھے, اب شروع میں دیکھیں کتنی دنیا سعودی عرب میں, یو اے میں, قطر میں, کویت میں, ان ملکوں میں جاتی تھی. وہاں کے ساتھ سرکاری طور پہ معاہدے کر کے آپ لوگوں کو اپنے وہاں بھیجیں, وہاں ان کو روزگار ملے. اس طرح سے گورنمنٹ بالکل ٹھیک ہے, اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے لیے روزگار فراہم کرنا ضروری ہے. بہرحال جی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے, خاص طور پہ جو روزگار کا معاملہ ہے اور معیشت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر خاص طور پہ بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ضروری ہے, گزارش ہے خدا سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. یہ ٹی وی پروگرامز میں اور یہ جو پریس کانفرنسز میڈیا ٹاکس کے اندر بیٹھ کے جو الٹے سیدھے معیشت کے جو نمبرز اور فیکٹس اینڈ فگرز دیے جاتے ہیں ان سے خدا را اجتناب کریں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ بڑا پھر آپ کو ناگوار گزرے گا کہ یہ جو آپ کے وزراء اور یہ جو خاص طور پہ مامنین ہیں جس طرح ٹی وی پروگرامز میں جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کون ان کو فیکشن فگر دیتا ہے. کوئی ایسا ایک طریقہ کار وضع کیجئے کہ کم از کم آپ جب معیشت کے حوالے سے بات کریں ایسے لوگوں کے بٹھائیں ان کو کہ جن کے پاس صحیح درست اعداد و شمار ہو. ویسے شاید آپ کے خود کے پاس بھی نہ ہو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, لیکن کم از کم اس چیز کو ضرور میک شور کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کس حد تک معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں. انور خوشی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پروگرام میں شرکت کی اور معیشت کے حوالے سے اور سیاسی معاملات کے حوالے سے ہم جو معاملات ہیں اس کے اوپر آپ نے بات کی. تو ناظرین یہاں پر ایک ہمیں بریک لینی ہوگی اور بریک کے بعد ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.